الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. کی محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. اے رسول امین ختم المرسلین، اے رسول امین ختم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ اپنا بصدق و یقین. تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پہ تیری ذات منظر پہ لائی گئی. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولین سید الاخرین، سید الاولین سید الاخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں،
تجھ سا کوئی نہیں غیر رسول امین۔ اللہ جل وجہ الکریم کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب احترام دوستوں بزرگوں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ آج یکم مئی ہے اور یکم مئی کو عالمی سطح پر یوم مزدور منایا جاتا ہے، لیبر ڈے منایا جاتا ہے، اور مزدوروں کے حقوق کے متعلق آگاہی دی جاتی ہے، پیغام دیا جاتا ہے کہ جہاں دیگر لوگوں کے حقوق ہیں، ہر انسان کے حقوق ہیں، وہاں مزدور کے بھی حقوق ہیں، لہذا ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے، ان کے حقوق کی ادائیگی کی جائے۔ تو آج اسی حوالے سے قرآن و سنت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مزدور کے حقوق کیا ہے، اور حضور کی ذات نے مزدور کے ساتھ کتنی محبت کی۔ اسلام میں مزدوری کی عظمت ہے، شان ہے، قدر ہے، اور یہ جو فرق رکھا گیا مراتب کا، اللہ کی ذات نے یہ نظام کائنات کو خوبصورت طریقے سے چلانے کے لیے رکھا گیا ہے۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، اللہ کی ذات کی حکمت اس کے اندر مشیدہ ہے، کسی کو غریب بنایا تو کسی کو امیر بنایا، دونوں طبقات ایک جیسا نہیں بنایا۔ اگر دونوں طبقے امیر ہوتے ہیں تو جو دلوں میں احساس ہے، محبت ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے، نہ ہوتی، پھر کوئی بھی کسی کی پرواہ نہ کرتا۔ اور جہاں بھی اس طرح کے مناظر ہم دیکھتے ہیں، کہیں تھوڑی دیر کے لیے کوئی بستی، کوئی علاقہ، کوئی سوسائٹی کہیں مالی طور پر، مالی اعتبار سے کہیں برابر نظر آتے ہیں، تو وہاں احساس بھی دیکھا جا سکتا ہے، ختم ہو گیا۔ وہاں پڑوسی کا علم نہیں ہے، پڑوس میں انتقال ہو گیا، پتہ نہیں ہے۔ تو جہاں یہ فرق ہے پورے طریقے سے، تو وہ معاشرہ ایک بیلنس میں چل رہا ہے۔ قرآن کریم نے اسی لیے اسی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے بہت سی جگہوں پر اللہ عزت کی ذات نے اس کے متعلق فرمایا۔ یہ سورۃ زخرف ہے اور 25واں پارہ، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ بانٹا کرتے ہیں آپ کے رب کی رحمت کو؟ یہ بھی کفار۔ اللہ عزت کی ذات کی رحمت کی بے شمار جناب مناظر ہیں۔ اللہ عزت کی ذات نے اپنی رحمت کے ساتھ بہت سے لوگوں کو خاص کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے بڑی رحمت اللہ عزت کی ذات اس کائنات میں کیا ہے کہ کسی اپنے برگزیدہ مقبول بندے کو نبوت عطا فرمانا ہے، یہ سب سے بڑی رحمت ہے اس کو۔ تو اسی کے متعلق فرمایا، جیسے کفار کہتے تھے جناب نبوت تو کوئی بھی نبی بن سکتا ہے، وہ نبوت کا معیار مال و دولت کو سمجھتے تھے کہ شاید نبوت جناب اس لیے کہ مال و دولت والا ہے، سردار ہے، قبیلے کا بڑا ہے، تو یہ جناب نبی ہے۔ اللہ عزت ذات نے اسی لیے فرمایا کیا یہ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ عزت ذات اپنی رحمت کو خود تقسیم کرتے ہیں، جیسے چاہتا ہے تقسیم۔ نحن قسمنا، ہم تقسیم کرتے ہیں، اللہ عزت ذات نے بینہم، ان کے درمیان، معیشتہم فی الحیات الدنیا، ان کے درمیان زندگی، دنیاوی زندگی کا جو ساز و سامان ہے اسے گزارنے کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ہم تقسیم کرتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ اور ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور فرمایا ہم نے ہی بعض کو بعض پر مراتب میں بلند کیا ہے، ہم نے امیر بنایا، ہم نے کسی کو غریب بنایا، ہم نے کسی کو شاہ بنایا، ہم نے کسی کو گدھا بنایا، ہم نے کسی کو وزیر بنایا اور کسی کو فقیر بنایا، ہم ہی کسی کو جھوپڑی میں رہنے دیتے ہیں اور کسی کو محلات میں رکھتے ہیں۔ یہ ہماری ساری جناب حکمت ہے۔ کوئی جھوپڑی میں ہے یہ بھی ہماری رحمت ہے، کوئی محلات میں شیش محل میں بیٹھا ہو یہ بھی ہماری رحمت ہے۔ تو فرمایا ہم نے یہ ساروں کو تقسیم کیا ہے اور درجے میں ہم نے فرق رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات خود کی۔ اور لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ ہاں میرا کام کون کرتا اور میں کسی کا کیوں کام کرتا جب سب برابر ہو؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے مراتب رکھے اپنی حکمت کے ساتھ، اور کیسا خوبصورت نظام ہے۔ اگر میرے پاس سب کچھ ہوتا، آپ کے پاس سب کچھ ہوتا، تو ہم کسی کا کام کیوں؟ یہ گاڑیاں کون بناتا ہے، یہ بلڈنگیں کون بناتا ہے، ہم بھی ہاتھ یاد رکھ کے بیٹھا رہے۔ انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں زندگی گزارنے کی، ہر چیز کا علم تو بندے کو نہیں ہے نا۔
کوئی گاڑی بنانے کا علم رکھتا ہے تو کوئی بلڈنگ بنانے کا علم رکھتا ہے، کوئی کاشتکار ہے تو کوئی کاشت کرنے کے لیے ہل بنا رہا ہے تو کوئی پانی لگا رہا ہے۔ یہ سارے لفظ ذات نے اپنی حکمت کے ساتھ رکھا، اور اتنا مربوط اور مضبوط اور خوبصورت نظام ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے کام کر رہا ہے، نہ رشتہ ہے، نہ تعلق ہے، نہ دوستی ہے، نہ کوئی مالی منفعت ہے۔ کسان اپنا کام کر رہا ہے، وہ کسان جناب بیج لگا رہا ہے، بو رہا ہے، پانی دے رہا ہے، ہل چلا رہا ہے، ہم سب کے لیے، پوری کائنات کے لیے۔ ایک جناب گندم کا ایک دانہ اگانے کے لیے کتنے لوگ اس کے پیچھے جناب کار کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا مربوط اور مضبوط نظام ہے، جسے اس نے خوبصورت طریقے سے اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے قائم فرما رکھا ہے۔ اس نے فرمایا ہم سب یہ ہم نے کیا ہے، لیتخذ بعضکم بعضا سخریا، تاکہ ایک دوسرے سے کام لے سکو، اور خوشی خوشی آدمی کام کرتا ہے۔ تو یہ اس کا خوبصورت نظام ہے۔ تو دوستو بزرگوں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ سارا نظام بنایا، اسی نظام کو ماننا ہے اور اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارنا ہے، اور ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ مجھے اپنے حقوق جہاں لینے آتے ہیں اور لینے آنے چاہیے کہ میرے یہ حقوق ہیں، میں نے معاشرے سے اپنے حقوق لینے ہیں، تو ساتھ ہی مجھے اس بات کا علم ہونا چاہیے کچھ مجھ پر فرائض ہیں جو میں نے معاشرے کو دینے ہیں۔ ہاں، یہ صرف حقوق لینے کے متعلق بات نہ ہو، بلکہ معاشرے کی کوئی ذمہ داریاں اللہ مدد کی ذات نے میرے اوپر ڈالی ہے، میرے والد پہ ڈالی ہے، میرے بھائی پہ ڈالی ہے، میرے استاد پہ ڈالی ہے، انجینئر پہ ڈالی ہے، ڈاکٹر پہ ڈالی ہے، سیاستدان پہ ڈالی ہے، وکیل پہ ڈالی ہے، اور عدالت میں بیٹھنے والے ججوں پر ڈالی ہے، مسند حکمرانی پر بیٹھے ہوئے شخص اور صاحب اقتدار لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ذمہ داری ڈالی ہے۔ تو جہاں میرے حقوق ہیں اس معاشرے پر میں نے لینے ہیں وہ، اور معاشرے پر حقوق دے رہا ہے، وہاں مجھے ہم سب کو اس بات کا بھی ادراک ہونا چاہیے ہم پر کچھ معاشرے کے فرائض و واجبات بھی جو ہم نے معاشرے کو دینے ہیں، اس سے خوبصورت نظام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس طرح جہاں والدین پر اولاد کے حقوق ہیں تو کوئی فرائض نہیں ہیں، اسی طرح اولاد کے معاملے، حتیٰ کہ انبیاء کی مبارک پاکیزہ ہستیاں ان کے حقوق ہیں امت پر، تو ان پر اللہ کی ذات نے فرائض اور ذمہ داریاں بھی ڈالی۔ یہ تو جناب سب کے لیے لازمی ہے کہ وہ جہاں اپنے حقوق مانگتا ہے معاشرے سے بندہ، وہاں فرائض بھی سمجھے کہ میرے اوپر ذمہ داری ہے معاشرے کو چلانے۔ تو دوستو بزرگوں، اس لیے سب کے حقوق ہیں، مزدور کے بھی حقوق ہیں۔ ہاں، مزدور کا مطلب یہ نہیں ہے کیسے آسانی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں یہ کمی لوگ ہیں کام کرتے، کمی لوگ ہیں، یہ تو نہ کوئی اسلام کا لفظ ہے، نہ اسلام نے ایسی کی بات ہے۔ یہ تو جناب پہلے بھی آپ رہتے ہوئے ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ، ہندو لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے، یہ تو ان کے اندر یہ ذات پات کا نظام ہے۔ جیسے برہمن ہے، شودر ہے، کسری ہے، اس طرح کے ان کے اندر نظام یہ سارا کچھ ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اسلام کوئی ایسی بات نہیں کہ ذرا کمی ہے، یہ فلاں ہے۔ اسلام مزدور کی عظمت بتاتا ہے، اسلام مزدور کی قدر کرتا ہے۔ ہاں، مزدور اس کائنات کا حسن ہے، بلکہ اس کائنات کو حسین بنانے میں سارا کچھ مزدور کا معاملہ تو ہے۔ یہ ساری کائنات میں حسن پھیلا ہوا ہے، ان پتھروں کو تراش خراش کون کرتا ہے؟ یہ مزدور ہی تو کرتا ہے۔ مٹی کو جناب گارا بنا کر ایک خوبصورت لیپا پوتی کرتے ہو، ایسی ایک حسین عمارت بنا دیتے، کون کرتے؟ یہ مزدور ہی تو کرتا ہے۔ مزدور کم تھوڑی ہوا، مزدور بہت اوپر بلند۔ ہاں، اس کائنات یہ تاج محل، یہ شیش محل جو بنے ہوئے ہیں، یہ مزدوروں کی جناب جو ہاتھوں کی جناب وہ جو کمال ہیں جو اس سے خوبصورت ہے۔ وہ اندر جو بیٹھنے والا ہے نا محل کے اندر، اس کو کوئی کمال نہیں ہے، اس کا صرف کمال اتنا ہے کہ اس نے پیسے دے دیے، یہ پیسے ہیں جناب، باقی سب کچھ مزدور نے کیا، اس کو حسین بنایا، جمیل بنایا، زیبائش آرائش جو اس نے کیا، یہ مزدور ہے اس کے پیچھے جناب۔ تو مزدور بہت بڑا آدمی ہے، مزدور کا ملکوں کی ترقی میں بہت بڑا کام ہے۔ یہ پتھر جو کوٹ رہا ہے اور کیسے خوبصورت روڈ بنا رہا ہے، یہ مزدور کر رہا ہے، کہ وزیر اعظم اور صدر صاحب نہیں ہے وہ آگے جناب پتھر کوٹ رہے ہیں اور روڈ بنا رہے ہیں، اور آسانی کے ساتھ ہم مہینوں کا سفر گھنٹوں اور دنوں میں کر رہے ہیں۔ یہ مزدور کا کمال ہے جناب، اس نے اپنے آپ کو اس میں پگھلا دیا۔ یہ حسین عمارتیں خوبصورت، یہ سارے کس نے کی ہیں؟ یہ بڑے بڑے لوگوں کے بڑے بڑے ہونے میں اس مزدور کا کردار ہے۔
ہاں اس نے بڑے لوگوں کو اپنی گود میں کھلایا، اس نے ان کو پالا ہے اور ان کے دن اور رات کا خیال رکھا ہے، ان کے وقت کا خیال رکھا ہے، تبھی یہ حکمران بنے ہیں۔ صاحب یہ مزدور نہ ہوتا تو یہ سارے معاملات ایسے کہ دھرے کے دھرے رہتے۔ کم از کم اسلام کی ترویج و اشاعت میں مزدور کا بہت بڑا کردار ہے، روحانی دنیا میں بھی، مادی دنیا میں بھی۔ بڑے بڑے اہل علم، مفسرین، محدثین، فقہا آپ کو ملیں گے وہ غلام تھے۔ جب ہم اسلام کی تاریخ پڑھتے ہیں، بلکہ ایک پوری سلطنت اسلام میں غلامانہ سلطنت، عباسی سلطنت، امیہ کی سلطنت، سلطنت عثمانیہ، جہاں مغلوں کی حکومت اور یہ سلجوقیوں کی حکومت، اسلام کی یہ پوری جناب ساری تاریخ ہے، اس میں ایک سلطنت کا زمانہ، غلامانہ سلطنت بھی یہاں سے جناب نکلی ہے۔ وہ اتنے قابل لوگ تھے کہ انہوں نے جناب اپنے اس اسلام کی ترویج اشاعت کے لیے بہت کام کیا، اللہ نے انہیں اقتدار عطا فرما دیا۔ کیونکہ اقتدار ہونا یہ کسی کی ذاتی جاگیر تھوڑی ہے کہ میں اٹھوں اور اقتدار کی کرسی پر بیٹھ جاؤں، یہ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے تھا، تو دل ملک تنزی الملک ممن تشاء، وہ جسے چاہے تو دل ملک من تشاء و تنزی الملک ممن تشاء، جسے چاہے دے دے اور جس سے چاہے چھین، تو یہ جناب اس کے قبضہ قدرت کی بات ہے۔ تو دوستو بزرگو، یہ ملکوں کی جناب خوبصورتی، شان و شوکت، یہ عظمت، یہ سارا مزدور اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، تو اس کی محنت ہے کہ ہم جناب خوبصورت چیزوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو گرمی میں سردی میں پگھلا رہا ہے، روڈ پہ ہے، زندگی منا رہا ہے، اور جناب کوئلے کی کان میں جناب بڑا ہوا ہے، یہ سارا مزدور کا کام ہے۔ تو مزدور کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے، ہاں یہ بہت بڑا آدمی ہے، اس لیے اسلام نے اس کی قدر کی، اس کی عظمت کو جناب اجاگر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے کیسی حسین خوبصورت مثال دی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کی محبت لینا اور منصب محبوبی عزت پر فائز ہونا بھی عام بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے مزدور کو دیکھا اور فرمایا الکاسب حبیب اللہ، یہ جو کام کرنے والا ہے، اپنے ہاتھ سے محنت مشقت کرنے والا ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، اسے عام نہ سمجھنا۔ اسلام میں اس کی بڑی قدر ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے ہاں اس کا بڑا درجہ ہے۔ تم غاروں میں جاؤ، بیابانوں میں، جنگلوں میں جاؤ اور جا کے مجاہدات ریاضات کرو، پھر مقام محبوب عزت پر فیض ہو۔ یہ جو محنت اور مشقت کر رہے ہیں ہاتھ کے ساتھ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ نے اسے اپنا محبوب بنایا ہے۔ فرمایا نماز روزہ یہ فرائض واجبات جو تم پر لاگو ہیں، ان فرائض میں سے ایک فرض صبح اٹھنا اور ذہن میں اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے، اپنے چولہے کو جلانے کے لیے، محنت مشقت کرنے کے لیے گھر سے نکل کر آفس میں جانا، فیکٹری میں جانا، کاشتکاری کے لیے جانا، یہ اللہ عزت کی ذات کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ اور جو فرض ادا کرے گا کتنا بڑا درجہ ہے، جیسے نماز ادا کرتے فرض ہے، بہت بڑا درجہ اس بندے کا ان فرائض واجبات کی پابندی کر رہا ہے۔ تو جو رزق کما رہا ہے، اٹھتا ہے اور غم ہے اس کے ذہن میں، ایک جناب بوجھ ہے کہ یار اٹھ کے جا رہا ہوں، پتہ نہیں مزدوری لگے گی نہیں لگے گی، آج پتہ نہیں کوئی کسٹمر آتا ہے کہ نہیں آتا، یہ غم ہے نا، چولہا جلے گا کہ نہیں جلے گا، شام کو خالی ہاتھ آتا ہوں کہ چند پیسے میرے ہاتھ میں ہیں، یہ غم بڑے بڑے آخرت کے غم کو دور کرنے والا ہے۔ یہ فرض ہے، رزق کما کر آیا اور کما کر جب گھر میں آیا وہ یہ پورا فرض بھی پورا کر کے آیا، پھر سب سے بہترین رزق اس نے کمایا، آ کے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو کھلا دے، یہ بھی اللہ کی بارگاہ ناز سے اس کا بچوں پر خرچ کرنا، یہ بھی جناب صدقہ ہے، سب سے بہترین صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسے اپنے غلاموں کے ساتھ تشریف لے کے جا رہے اور سامنے دیکھا ہے جناب طاقتور نوجوان ہے اور بڑی طاقت کے ساتھ جگہ کھود رہا ہے، بڑی قوت کے ساتھ ایک ضرب دوسری ضرب لگائے جا رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ شخص اتنی طاقتور ہے، اگر میدان جہاد میں ہوتا اور اسلام کی ترقی کے لیے، عروج کے لیے اگر یہ طاقت لگا دیتا کتنی بڑی بات تھی، اور یہ اپنی طاقت یہاں لگا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا میرے غلاموں، اگر یہ جو مزدوری کر رہا ہے، یہ مزدوری کر کے کما کر زمین جو کھود رہا ہے، کما کر جب جائے گا، اگر اپنی نیت اس کی ہے کہ بچوں کا پیٹ پالوں گا فهو فی سبیل اللہ، یہ جہاد میں ہے، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں یہ رزق کما کر محنت مزدوری کر کے جا کر اپنے والدین کو کھلاؤں گا فهو فی سبیل اللہ، تب بھی جہاد میں ہے۔ اس کا جناب لازمی حصہ نہیں ہے کہ ایسے اٹھے اور بنفس نفیس جائے، تلوار اٹھا کر میدان جہاد میں جائے اور لڑے، یہ بھی اپنی جگہ بہترین خوبصورت عمل ہے، اللہ عزت کی ذات کی نزدیکی اس کا قرب عطا کرے گا، لیکن یہ خود اگر یہ
یہاں محنت کر کے اپنی نیت یہ ہے کہ میں حلال کما کر اپنے والدین کو دوں گا، اپنے بچوں کو دوں گا، فرمایا اس کا ثواب بھی ہے اور یہ گویا کہ جہاد بھی ہے۔ یہ مزدور کتنا بڑی عظمت والا شخص ہے، یہ عام نہیں ہے۔ ہاں، اسے عام نہیں سمجھنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اس کی قدر کی اور فرمایا ایک مرتبہ عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسبی اطیب، یا رسول اللہ سب سے بہترین پاکیزہ رزق کیا ہے؟ سب سے بہترین رزق کو پاکیزہ ہو، ہم چاہیں اسے اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا عمل الرجل بیدہ، فرمایا کوئی بندہ اپنے ہاتھ سے کمائے اور اسے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو کھلا دے، یہ سب سے بہترین اور پاکیزہ رزق ہے۔ یہ پاکیزہ رزق کون کما رہا ہے؟ یہ مزدور جتنی سخت گرمی کے اندر روڈ کھود رہا ہے، بلڈنگ بنا رہا ہے، اور جناب نکل پڑا ہے منڈی میں اور کاشتکاری میں زمین کھود رہا ہے، یہ پاکیزہ رزق لے کے آ رہا ہے، اس سے اللہ کا رسول خوش ہے، سب سے بہترین رزق ہے جناب۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکل احد منکم طعاما احب الی اللہ عز وجل من عمل یدیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا کوئی شخص اللہ رب العزت کی ذات کی ہاں اس شخص سے زیادہ محبوب نہیں ہے جو شخص خود آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ سے کما کر اپنے ہاتھ سے کھاتا ہے، یہ سب سے بہترین شخص ہے اور اللہ رب العزت کی ذات کی ہاں اس کا بڑا مرتبہ ہے، تو یہ خود کما رہا ہے۔ وہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کی سیرت مارکہ کو اٹھائیں، سیدنا آدم علیہ السلام کاشتکاری فرما رہے ہیں، کوئی درزی کا کام کر رہا ہے، سیدنا داؤد علیہ السلام زیرہ بنا رہے ہیں، اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی ذات سیدنا شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرا رہے ہیں، اس کے بارے میں پورا ایک واقعہ موجود ہے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے، کوئی اسے آر محسوس نہ کرے کہ میں مزدوری کروں گا جناب کوئی یہ تو کوئی کم پیشہ ہے، بلکہ مزدور اپنی سوسائٹی کی، اپنے معاشرے کی، اپنی قوم ملت کی خدمت کر رہا ہے، اگر اخلاص کے ساتھ کرے تو اس کی اجر ہی اجر ہے جناب۔ اور ایسے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پسند فرمایا، اور جناب اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اگر کوئی ہمارا غلام ہو، ہمارا کوئی نوکر ہو، ہمارے ماتحت ہو، اگر کوئی غلطی کرے ہم اسے کتنا معاف کریں، کتنی مرتبہ معاف فرما دیں، تو ابھی مرتبہ ہے اس شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک میں اس کی شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اپنے غلام کو، اپنے نوکر کو، اپنے محتاج شخص کی غلطی پر اسے روزانہ 70 مرتبہ معاف کر دیا کرو، ایک دو مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ روزانہ معاف کرو، ہے ہمارے اندر ظرف ہی ہے۔ آج تو دنیا 1886 میں شکاگو میں یہ سلسلہ شروع ہوا، وہاں ظلم تھا، امریکہ میں مزدوروں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، 14 گھنٹے ان کی ذمہ داریاں، مزدوری ہے، کوئی وقت نہیں ہے، جب چاہو پکڑ کے لگا دو۔ تو ان لوگوں نے اپنے حقوق مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے کہ جناب وقت کم کرو مقرر کو، اور ہمارا جو تنخواہ کا سلسلہ اسے بڑھاؤ۔ انہیں تحفے کے طور پر گولیاں دی گئی ہیں۔ آج بھی ہمیں حکومت نے بھی تحفہ دیا ہے، آج یکم مئی ہے، مزدور ہے، مزدوری کے لیے کوئی نہ نکلے، گھر بیٹھا ہے، یکم مئی کو پیٹرول بڑھا دیا۔ یہ جناب ہماری حکمران کی کسی سے کم نہیں ہے، الحمدللہ خوب ہے، بہترین ہے۔ اسی لیے اپنا حق مانگنا چاہیے، اپنی قوم کو، ملت کو شعور ہونا چاہیے کہ ہماری جو حقوق ہیں، وہ لوگ اٹھے انہیں گولیوں سے بھون دیا گیا لیکن انہیں اپنی آواز دنیا تک پہنچا دی۔ ہمارے حقوق ہیں، جائے حکمران کا حق ہے، جائے والد کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، مزدور کا بھی حق ہے، مزدور کا تو سب سے زیادہ حق ہے۔ یہ تو ملک و قوم کی خدمت کر رہا ہے، اپنے لیے صرف نہیں کما رہا بلکہ ملک اور قوم کی خدمت کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ایسے لوگوں کو پسند کیا، محبت کی ہے۔ اللہ کی قدم کیا اس شخص کی، اس کا مرتبہ کیا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز کے قریب آیا، حضور کی ذات نے اس کے ہاتھ کو دیکھا، کھردرے ہاتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اپنے غلام سے فرمایا میرے غلام خیریت تو ہے، اتنے کھردرے ہاتھ، اتنے سخت ہاتھ کیوں ہیں؟ عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پتھر کوڑتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، اس کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں سختی ہے، کڑک پن ہے اور کھردرے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے مبارک لبوں سے لگا کر اسے چوم لیا۔ وہ میں تجھ سے بڑا کوئی شخص نہیں ہے، تو اتنی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے، ایسے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پسند ہے۔ ہمیں بھی مزدوروں سے محبت کرنی ہے اور ہمارے معاشرے کا یہ فرد ہے اور یہ ہمارے محسن ہیں۔ ہاں، نہ یہ کہ جناب انہیں ایک عام اور گھٹیا مخلوق سمجھا جائے، خدا نہ خواستہ ایسی بات نہ کی جائے، بلکہ بھرپور طریقے سے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عنقہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور جب مزدوری کرے
تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اس کی مزدوری دے دو، مزدوری دے دو اسے، بلکہ کچھ بڑھا کر دو۔ نہیں معلوم وہ کس حالت میں ہے، اس کے بچے کس انتظار میں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، تم دبا کے نہ بیٹھو۔ یہاں تو معاملہ ایسا ہے، ہمارے معاشرے میں مزدوریاں دبا دی جاتی ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں، پیچھے ان کی حالت کیا ہے، گڑ گڑا رہے ہیں، بھائی میں نے اس لیے مزدوری کی تھی کہ میرے پیچھے میرے والدین بیمار ہیں، یہ بچوں کا معاملہ ہے، سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کا بروز قیامت کیا حال ہوگا، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ کائنات میں کیسے جائیں گے یہ لوگ، کتنے بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ ایک مزدور سے مزدوری کراتے ہیں اور پھر اس کی مزدوری کو دبا جاتے ہیں۔ ان سے بڑا ظالم نہیں ہے کوئی، چاہے وہ جس سطح پر بھی ہو۔ اس لیے مزدوری کرانی ہے تو پہلے اہتمام کریں اور اسے خوش کریں تاکہ اللہ اس کا رسول خوش ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جناب ایسے مزدوروں کے ساتھ کیسا خوبصورت سلوک کیا، کیسا حسین سلوک کیا، ذرا واقعات کی ایک جناب لمبی لائن ہے، اسے ملاحظت ہو کر کیسے غلام حضور کی ذات نے کیسے بلند کر دیا، دنیا کو قیامت تک کے لیے بتا دیا۔ ماتحت لوگوں کا یہ معاملہ نہیں صرف کام کرتے رہیں، انہیں اٹھاؤ، انہیں بلند کرو۔ اللہ رب العزت کی ذات کی حکمت ہے، ہمیں اس نے مال دے دیا، ہمیں امیر بنا دیا، انہیں غریب بنا دیا۔ ذرا اس کے برس کر کے دیکھو، ذرا سوچو، اگر یہ ہمارے حکمران ہوتے، ہم ان کے ماتحت ہوتے، پھر کیا ہوتا؟ کہ ہم یہ ظلم برداشت کرتے جو ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اگر یہ حکمران ہوتے، ہم ان کی ماتحت، ہم مزدوری کرتے، محنت اور مشقت کرتے، اپنا پسینہ بہاتے اور یہ ہماری مزدوری دباتے، تو سمجھ لو اور جناب ذرا سوچو کہ ہم اس ظلم کو برداشت کر جائیں، کتنا گڑ گڑاتے روز۔ آج اللہ عزت کی ذات نے ماتحت بنایا ہے تو ان کی خدمت کرو، دیر نہیں لگے گی۔ اللہ عزت کی ذات کی حکمت ہے، وہ جسے چاہے مال دے، جسے چاہے غریب رکھے، آن واحد میں پتہ بھی نہیں چلے گا، سب کچھ چھن جائے گا اور بالکل فٹ بات بھی آ جائے گا، اور اس ذات سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس لیے قدر کریں، جب قدر کریں گے تو پھر قدر ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر دیکھیں کیسا حسین معاملہ، اور کیسے صحابہ کرام سارے موجود ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جس شخص کو بیت اللہ شریف کی چھت پر کھڑا ہو کر اذان دینے کا موقع عطا فرمایا، اعزاز عطا فرمایا، شرف عطا فرمایا، وہ غلام ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ یہ ہے غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے یہ سبق ہے۔ حضور کی ذات کی سیرت کے ایک ایک باب میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، اجر چھپا ہوا ہے۔ جہاں کی معاملہ آیا، جہاں تھوڑا سا معاملہ آیا، کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا غلام آزاد کرنا۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دوڑ دوڑ کر غلاموں کو آزاد کرتے، حالانکہ ان کے والد ماجد سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابو بکر یہ کیسے سودے کرنے لگ گیا ہے؟ پہلے تو بڑے بڑے اچھے سودے کرتا تھا، منافع کے سودے کرتا تھا، اب بلال حبشی کو کبھی لا رہا ہے کمزور غلام کو، کبھی کس کمزور غلام کو لا رہا ہے، نہ کسی کام کے ہے، نہ بکیں گے تو کوئی منافع ہوگا، نہ کوئی تیری تجارت کر سکے، کیسے گھاٹے کے سودے کرنے لگ گیا؟ عرب کا بہترین تاجر ہے، اور فیصلے دیکھو کیسے کیا۔ تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دل میں کہتے ہیں ابا جان یہ اصل منافع ہے، یہ عام غلام نہیں ہے، انہیں آزاد کرنے میں ہمارے لیے بڑے منافع، دنیا آخرت کے منافع رکھے۔ تو جہاں کوئی موقع آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات میں غلام آزاد کر دو، تو یہ ان کا خیال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا خیال ہے۔ اور جناب جنگ بدر کا موقع، اپنے ماتحتوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے۔ جنگ بدر کا موقع، سواریاں کم ہیں، سوار زیادہ ہیں، ایک سواری 3 کی سوار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بنفس نفیس اسی طرح جس طرح ایک سواری پر 3 بندے ہیں، نام لکھ دیا فلاں فلاں شخص ایک سواری پر سواری کرے گا، اتنا سفر ایک بیٹھے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اپنے غلاموں کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ تیسرے حضور کی ذات ہے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ جہاں جہاں جس کی باری ہے وہ بیٹھ رہا ہے، اور عرض کریں یا رسول اللہ کرم فرمائے، ہم آپ تو غلام ہیں نا، آپ سوار رہیں، ہم پیدل پیدل چلیں گے، ہماری پلکیاں آپ کی راہوں میں پیچھے ہو رہی ہیں، حضور ہمارا سب کچھ آپ پر قربان ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں مساوات کا، میں عدل کا سبق دینے کے لیے آیا ہوں، اور عدل یہ ہے جس کی باری وہ سوار ہو، اور جو سوار ہو چکا ہے اپنی باری مکمل کر چکا ہے، وہ ہاتھ پکڑ کر آگے آگے چلے۔ یہی کچھ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، اور پیدل چلے، اپنے غلاموں کو اوپر بٹھایا، دنیا کو سبق دیا ہے غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، ماتحت لوگوں کے ساتھ اس طرح سلوک کرنا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اقتدار دے دیا، اقتدار کے نشے میں آ کر ان پر ظلم نہیں کرنا، ہاں انہیں یہ نہیں کہنا تو چھوٹا ہے اور چھوٹا ہونے کے لیے اس پر ظلم کیا جائے گا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ذات نے ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہہ دیا، اے حبشی کی اولاد، ان کی والدہ حبشی تھی،
اور کہا تو آپ حبشن کی اولاد ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سنا فرمایا اے ابو ذر غفاری ایسا نہ کہو، حبشن نہ کہو. کسی سفید کھال والی عورت کو کسی کالی کھال والی عورت پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اگر فضیلت ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے. کہ کالا گورا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اسے بنایا ہے، اس کی بار کائنات میں بلند و بالا وہ ہے جو تقوی والا ہے. فوراً منع کر دیا حضور کی ذات. فرمایا یہ الفاظ نہیں استعمال ہونے چاہیے، یہ اسلام کے الفاظ نہیں ہے. مساوات کا سبق یہ نہیں ہے، عدل کا سبق یہ نہیں ہے. چھوٹے کو چھوٹا تصور کرنے کے لیے زمین میں گاڑ دو نہیں، بلکہ گرا ہوا ہے اسے اوپر اٹھاؤ، اسے ساتھ دلاؤ کہ تو چھوٹا نہیں ہے. اسلام نے سب کو برابر کھڑا کر دیا ہے. اسی لیے تو نماز میں آنے کے لیے اور سب میں کھڑا ہونے کے لیے اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ حکمران آگے ہو، بڑا آگے ہو، والد آگے ہو اور جناب کی وزیر آگے ہو، بلکہ وزیر کا پیچھے رہنے والا جو گارڈ ہے وہ آگے کھڑا ہو سکتا ہے. بادشاہ وقت پچھلی صف میں کھڑا ہو کر آگے اپنے نوکر کے پاؤں میں سر رکھ تو سکتا ہے لیکن ظلم نہیں کیا جا سکتا. اسلام نے یہ سبق دیا، انصاف کا سبق دیا، محبت کا سبق دیا. جب بیت المقدس فتح ہوا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ذات نے کیسا سبق دیا. ایسے آدھی دنیا پر حکمرانی کرنے والا شخص جس کی حکمرانی اور جس کے عدل و انصاف کے اثرات قیامت تک رہیں گے، کیسا حسین سبق دیا ہے. کیسے جناب ان عیسائیوں کی جناب وہ شرط ہے تمہارا امیر آئے گا، وہ آئے گا تو ہم اسے چابی حوالے کر دیں گے. اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ذات کیسے ہے کہ شان کے ساتھ ہے، کس عظمت کے ساتھ ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی جناب جھک گئے. ایسا عدل ایسا انصاف اسلام میں ہی ہو سکتا ہے، کسی اور میں نہیں ہو سکتا. کسی مذہب میں ایسا مساوات اور ایسا عدل ہو ہی نہیں سکتا. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ہندو کی تاریخ اٹھا کر لیکن عیسائیوں کی تاریخ اٹھا کر لیکن سرمایہ دارانہ نظام کی جناب پوری کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھنے وہاں ظلم ملے گا. وہاں سرمایہ دار کے حقوق تو ہیں لیکن اس کے نوکر کے کوئی حقوق نہیں ہے. وہاں برہمن کے حقوق تو ہے لیکن جو بالکل پسا ہوا طبقہ ہے شودر کا، اس کا کوئی حق نہیں ہے. اس کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ اس کی مذہبی کتاب اگر پڑھی جا رہی ہو اور شودر کی جناب کانوں میں اس پڑھی جانے والی کتاب کی آواز بھی آ جائے گی تب بھی سزا ہوگی. اسلام میں ایسا نہیں ہے. ایسے پیچھے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں، بڑے بڑے تقوی والے لوگ کھڑے ہیں، آگے غلام کھڑا ہو کر نماز پڑھا رہا ہے. یہ اسلام کی شان ہے، اسلام کا حسن اور جمال ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کس انداز سے جا رہے ہیں، اپنے غلام کے ساتھ چلے ہیں. اور جب منزل قریب آئی، یہ پیچھے بھی باری ہے کہ کچھ دیر میں اونٹ پر سوار ہوں گا، سواری پر سوار ہوں گا، تو باہر پکڑنا، اور جب تو تھک جائے گا پھر تو سوار ہوگا. میں وقت کا امیر المؤمنین ہو کر اور آدھی دنیا پر حکمرانی کرنے کے باوجود بھی میں پیدل چلوں گا اور باہر پکڑوں گا تو سوار ہوگا. بڑی منتیں بھی کرتا ہے، کرم فرمائے آپ امیر المؤمنین ہیں، ہمارا سب کچھ آپ پر قربان ہے، میری باری آپ پر قربان ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا نہیں دنیا نے یہ نہ کہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی غلام جو عدل نہیں کرتے تھے، مساوات کو قائم نہیں فرماتے. کیا حسین منظر. جب قریب گئے بیت المقدس کے قریب کے زمانے نے دیکھا، تاریخ نے لکھا، صرف اپنوں نے نہیں غیروں نے بھی لکھا کہ امیر المؤمنین کو دیکھا گیا اور دور سے پتہ چلتا تھا کہ غلام ہاتھ پکڑ رہا ہے اور آقا جو ہے سواری پر سوار ہے. فرمایا جب قریب آیا تو پتہ چلا امیر المؤمنین ہاتھ پکڑے ہوئے غلام سوار ہے. ایسا عدل ایسا مساوات کا سبق ہماری تو یہ تاریخ ہے، ہماری یہ تاریخ ہے. آج کل ہم اپنی تاریخ بولے ہوئے اور بات ہے، فیکٹری میں کمانے والے پر ظلم کیا جائے تو اور بات ہے، دکان پر آنے والے پر ظلم کیا جائے تو اور بات ہے. ہماری یہ تاریخ نہیں ہے، کسی اور کی تاریخ ہے. ہم اپنا سبق بولے ہوئے ہیں. امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اپنے غلام کو پکڑ کر بازار کی طرف جا رہے ہیں اور بازار میں کپڑے کی دکان پر جاتے ہیں. فرماتے ہیں میں آقا ہوں وہ یہ غلام ہے، میں آتا ہوں یہ غلام ہے، 2 سوٹ چاہیے، میرا جو کم قیمت والا ہے مجھے وہ سوٹ چاہیے، جو مہنگا ہے اور قیمتی کپڑا ہے میرے غلام کے لیے کاٹ کے دے دو. یہ ہے کوئی ایک تو بتا دیں ہم میں سے. ہم بھی اپنے ان آقاؤں پہ اپنے ہیروز کی سیرت پر کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے اندر اتنے ظرف نہیں. ہم تو اپنے غلام کو جناب تھوڑا سا اس سے غلطی ہو جائے گالی دیتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، اسے چھوڑتے نہیں ہیں. اپنے بیدار کے جناب معاملہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے یا تو امام جعفر صادق اہل بیت میں کوئی ائمہ میں سے کوئی امام کوئی غلام یا باندھی پانی پیش کر رہی ہے یا سالن پیش کر رہی ہے اور پیش کرتے ہوئے تھوڑا گر گیا ہے تو سمجھ گئی کہ آپ مجھ پر جناب ظلم ہوگا، مارا جائے گا، تکلیف دی جائے گی.
اور وہ سہم گئی. آپ نے اہل بیت طاہر میں سے کوئی امام تھے, انہوں نے فوراً کی طرف دیکھا, فرمایا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں, آج سے تو نے اللہ رب کی ذات کے لیے آزاد کر دیا ہے. یہ ہے ان کا ظرف, یہ بڑے اسی لیے وہ زندہ ہے, ان کا نام زندہ ہے. ایسا نہیں ہے جناب کوئی ہماری طرح ان کا کردار ہو. ہم تو نہ اپنے شاگرد کی بات برداشت کر سکتے ہیں, نہ اپنی اولاد کی برداشت کر سکتے ہیں, نہ اپنے ماتاہر کی. چلو یہاں تو معاملہ اولاد کی کر جائے, لیکن ماتاہر کی بات برداشت نہیں کرتے. جناب اس نے اتنا نقصان کر دیا, اس نے سلوک سے پیش آنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے غلاموں کا انداز, حضور کی ذات کا ان کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آنا, یہ جناب بہت سے واقعات ہیں جنہیں سنایا جا سکتا ہے. جنگ بدر کے ہی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر غلاموں کے صفوں میں کھڑا کر رہے ہیں. صفوں میں حضور کی ذات اپنے آرمی چیف کے طور پر, جدید السلام میں آرمی چیف کی صورت میں حضور کی ذات صفیں سیدھی فرما رہے, اور حضور علیہ السلام کی ذات کے دستے مبارک میں پاکیزہ ایک چھڑی ہے, اور حضور کی ذات اس چھڑی کے ساتھ لینے سیدھی کر رہے ہیں. ایک صحابی ہے وہ جان بوجھ کر تھوڑے آگے ہو گئے, سب سے آگے ہو گئے. حضور کی ذات میں ٹھوکر لگائی چھوڑ دی, فرمایا برابر ہو جاؤ, سیدھے ہو جاؤ. وہی صحابی کھڑے ہو گئے, عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے, مجھے اس کا بدلہ چاہیے. جنگ ہے, سامنے تلواروں کی جناب جھنکار ہے, اور تلواریں چمک رہی ہیں. کسی کو نہیں علم کہ اگلی گھڑی میں دنیا میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا. لیکن ماتحت شخص اور آرمی چیف کے ماتحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نات کو غلام کھڑا ہو رہا ہے, حضور مجھے بدلہ چاہیے. سارے صحابہ پریشان, اور فرمانے یہ کون سی صورت ہے, یہ کون سا موقع ہے, تمہیں اللہ رب العزت زیادہ عقل نہیں دی, اور تو کس سے انصاف طلب کر رہا ہے, جس نے ساری کائنات کی انصاف بانٹ دیا, ان سے انصاف طلب کر رہا ہے. اور کہ مجھے تو چاہیے, مجھے بدلہ چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے یہ نہیں فرمایا, یہ کیا کر رہے ہو, یہ کوئی موقع ہے انصاف طلب کرنے کا, اور میں نے کون سا تم پر ظلم کیا ہے. میں آرمی چیف ہوں, میں حکمران ہوں, اور میں تمہارا نبی ہوں, اور مجھے یہ حق حاصل ہے, میں تمہیں جس صورت پہ کھڑا کر سکتا ہوں, اور یہ اللہ نے مجھے حق دیا ہے, تم کون مجھ سے حق طلب کرنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات نے کچھ نہیں فرمایا, بلکہ عدل کو, انصاف کو قائم فرماتے ہوئے, مساوات کو قائم فرماتے ہوئے دنیا کو بتایا حکمران ہے تو, اور تمہارے سامنے اگر ماتحت کھڑا ہوا ہے, غلام کھڑا ہوا ہے, اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو, تم بھی جناب اس کا بدلہ دو گے. یہ نہیں ہے کہ جناب بالکل تم ماورا ہو, تمہارے ماتحت جی سب کچھ برداشت کریں گے, نہیں. اور فرمایا آؤ مجھ سے بدلہ لے لیجیے, چھڑی ہے, جو تکلیف میں نے تجھے دی ہے تو مجھے دے سکتے ہو. یہ کتنی بڑی بات ہے. اتنا بڑا ظرف والا کوئی شخص ہے آج کے نات میں ایک بھی نہیں مل سکتا. وہ ظلم بھی نہیں تھا, وہ تو محبت تھی, اور وہ تو سب نے سیدھا کرنا تھا, ایسے تھوڑی سی ٹھوکر لگا. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے آپ نے چھڑی سے ٹھوکر ماری تھی, حضور میرے پیٹ کا کپڑا اٹھا ہوا تھا, آپ بھی اپنے شکا میں پاک سے کپڑا اٹھائیے تب میں بدلہ لوں گا. میرا آقا کریم علیہ السلام کی ذات نے ایک لمحہ جائے کے بغیر دنیا کو بتا دیا, اگرچہ جنگ کا موقع ہے, اگرچہ ملک اور قوموں کا معاملہ ہے, اور قوم اور ملت اور جناب سوسائٹی کا معاملہ ہے, لیکن پھر بھی میں اللہ کا نبی ہو کر یہ ساری مساوات اور عدل کو قائم فرما رہا ہوں. حضور کی ذات نے کپڑا مبارک اٹھایا, وہ صحابی وہ بدلہ تھوڑی لیتے تھے, وہ دوڑ کر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اس مطلب سے لپٹ گئے اور چوم رہے ہیں. اور کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس لیے چوم رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم کہ چند لمحوں کے بعد کیا ہوگا, اگر مجھے شہادت مل گئی تو میں خوش نصیبی حاصل کرنا چاہتا ہوں, میرا جسم آپ کے جسم یا تر سے ٹچ ہو جائے, میں تو اس لیے آپ کے قریب ہو رہا ہوں. لیکن حضور کی ذات نے یہ مساوات قائم فرمائی اور دنیا کو بتا دیا کہ ماتحت ہو اور جناب تمہارا غلام ہو, نوکر ہو, عدل برابر قائم کرنا ہے. کہ ایسا نہ ہو تم سے زیادتی ہو جائے. کسی صحابی نے اپنے ایک غلام کو نوکر کو تھپڑ مار دیا اور پھر پشیمان ہو گئے. عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے تھپڑ مار دیا, میرا آقا کریم علیہ السلام ذات نے فرمایا اس کا بدلہ یہ ہے اسے آزاد کر دو. دوستو بزرگو, ہماری سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں اگر کوئی مزدور ہے تو اس کی عظمت ہے, اس کی شان ہے, اسلام میں اس کی قدر ہے, اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں اس کی قدر ہے. وہ چھوٹا نہیں ہے, اسے چھوٹا سمجھنا بھی نہیں, اس کی عزت کرنی ہے, اس کی مہربانی ہمارا کام کرنا ہے, ہماری قوم کا کام کر رہے, ہمارے ملک کے لیے کام کر رہے, ہماری ملت کے لیے کام کر رہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اگر ایٹم بم بنایا ہے, پوری دنیا میں ہمیں زندہ رہنے کے لیے ایک بہترین تحفہ دے دیا. کسی نہ تان کر دنیا کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, اور جو لوگ اس کے اندر شامل تھے یہ ان کا کام. اسی طرح کوئی حکمران بھی اگر اپنی حکمرانی کے جو فرائض و واجبات ہیں انہیں آسان طریقے سے انجام دے رہا ہے, وہ خوش نصیب ہے, اس نے قوم کے لیے, ملک کے لیے کام کیا. اس لیے ہم سب مزدور ہیں, ہمیں اپنے ملک کے لیے, قوم کے لیے, دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے. اور کسی کو بھی کسی پیشے والے کو چھوٹا نہیں سمجھ. فلاں جو پیشے والے چھوٹے نہیں جناب,
سارے بلند بال ہیں، یہ سارے انبیاء کی سنت ہے پیچھے، آپ سب انبیاء کی سیرت کو پڑھیں، یہ بڑے بڑے خوبصورت عظیم پیچھے سب نے کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمارے اسلام میں تو ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے، اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ جناب کہیں اور کسی جناب طرف جا رہا ہے، وہ اسلام کا حسین و خوبصورت چہرہ نہیں دکھا رہا ہمارے۔ لہٰذا مزدور ڈے صرف نہیں منانا کہ جناب عالمی طور پر منایا جا رہا ہے، اور مزدور آج بھی اسی طرح ہے، اسی طرح ظلم ہو رہا ہے، اسی طرح مزدوری میں پھنس رہا ہے۔ اور مزدور کو بھی چاہیے مزدوری کرتے ہوئے اپنے فرائض واجبات کو سمجھے، ملک و قوم کی قدر کرے، جو طے ہوا ہے اس سے بھرپور زیادہ کام کرے تاکہ اس کا رزق مزید حلال ہو، یہاں بھی دنیا میں کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کے رسول کے حقوق کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔